السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آپ تمام کو غزوہ بدر کا دن اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بہت بہت مبارک ہو، باعث برکت ہے، باعث فخر ہے آج کا یہ دن ہمارے لیے۔ رمضان تو پورا ہی مکمل باعث برکت ہے، باعث نجات ہے، لیکن اس رمضان میں کچھ ایسے لمحات، کچھ ایسی راتیں، کچھ ایسے دن ہیں جو اس کو بھی اور زیادہ معتبر بنا رہے ہیں، اور زیادہ فیوز و برکات والا بنا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں رمضان کریم کی تمام خصوصیات، تمام رونقیں لوٹنے کی، تمام فیض لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم غزوہ بدر پر ہی بات کریں گے الحمدللہ۔ 17 رمضان المبارک، 313 اصحاب آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم آج وہ سجدوں کی لذتوں کو فراموش کر چکے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے ہی کامیابی کی اصل کنجی ہیں، سجدے ہی کامیابی کا راز ہیں، سجدے ہی کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور وہی سجدے ہمیں فتح بھی نصیب کرتے ہیں، وہی سجدے ہماری زندگیوں کو روشن بھی کر دیتے ہیں، وہی سجدے ہمارے لیے آخرت کے لیے نجات بھی بنتے ہیں۔ آج وہ سجدوں کی لذت پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے۔ اتنی قوت ملتی تھی، اتنی طاقت ملتی تھی، یہ وہی سجدے ہیں جن سے انسان جنگ کے میدان میں پہلے سجدہ کر کے طاقت حاصل کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تھا، رو کر التجا کرتا تھا، اے اللہ کامیاب فرما، اور پھر اللہ اسے کامیاب کر دیتا تھا۔ لیکن آج وہ لذتیں، وہ سجدے ہیں لیکن ان کی لذتیں نہیں ہیں۔ اللہ کریم ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائے۔ آج وہ سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے، آج ہماری نمازوں میں وہ حرارت باقی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ میں اتنا کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں، خود کو اتنا مصروف ترین ہو گئے ہیں۔ کیا یہ مصروفیات 1400 سالوں پہلے نہیں تھی؟ کیا میرے آقا، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کا سارا وقت ہی سجدوں میں گزرتا تھا، ساری زندگی ہی عبادات میں گزرتی تھی، کیا وہ ان سے زیادہ کوئی ہوگا جن پہ ذمہ داریاں ہوں گی؟ ان پہ تو تمام امت کی ذمہ داریاں، وہ تو تمام امت کے سردار تھے۔ اس کے باوجود ہم اتنا معمولی ہو گئے ہیں، اتنے غیر ہو گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ نہیں رہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں لوٹ ہی نہیں رہے ہیں۔ کہاں جنگ بدر کے میدان میں 1000 لشکر کرار کے مقابلے میں ہم 313 افراد جو روزے کی حالت میں ہیں، جو کھجور سے روزہ کرتے ہیں، اور وہ کھجور سحری کے لیے وہ چوستے ہیں اور اسی سے اس کا افطار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کے لباس دیکھو تو پھٹے پرانے لباس ہیں، چیتھڑے لگے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لباسوں میں وہ 313 اصحاب، وہ اصحاب جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فخر ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کل ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سب کچھ ہیں۔ تو مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، اور ان کے بدن میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اسی کھجور سے روزہ کرتے تھے، چوس لیا کرتے تھے، اور اسی کھجور کو افطار میں افطار کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! مصطفیٰ کریم نے جب دیکھا کہ بدر کا مقام ہے اور لشکر و تلوار کے ساتھ، یعنی پورا مکمل بہترین لشکر جو یہ سوچ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، مسلمانوں کو آگ لگا دیں گے، مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ختم کر کے چھوڑیں گے اور دم لیں گے، اور اس کے بعد کوئی اللہ کا نام لیوا نہ ہوگا، تو جب میرے حبیب نے دیکھا کہ وہ لشکر کرار کتنا تیار ہے، کتنا ساز و سامان کے ساتھ آیا ہے، تو میرے حبیب سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور ساری رات روتے رہے، میں بار بار حضور کی کملی کو کبھی اوپر کرتا تو وہ رکت کی وجہ سے کبھی کملی نیچے چلی جاتی، پھر اور نیچے چلی جاتی، میں پھر دوبارہ سر پہ رکھتا، تو اتنی رکت تھی، اتنا رونا تھا میرے حبیب کا زار و قطار، کہ یہ عالم تھا جو ابو بکر صدیق نے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، وہ کسی نے وہ دعا فرمائی ہی نہیں،
کیا رقت تھی، کیا اس دعا کی الفاظ تھے، کیا اس دعا کے معاملات تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا. اللہ اکبر. فرمایا میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے. فرمایا میرے مالک میں نہیں کہتا کہ یہ میرے ہیں تو انہیں بخش دے، یہ میرے ہیں تو انہیں فتح عطا فرما. میں یہ نہیں کہہ رہا. مالک میں تو تیری چوکھٹ پر ان لوگوں کو لے کر آیا ہوں جو مٹھی بھر ہیں. میں اپنی سجدوں کی ساری لذتوں کو سمیٹ کر تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں. میں کوہ ابو قدیف کی درسوں کا نتیجہ تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں. میں اپنی زندگی کا کل سرمایہ تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں. میں دل مجاز کے مسلح پر اٹھنے والی تبلیغ اور ان کے گروہوں کو تیرے پاس لے کر آیا ہوں. میں طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر تبلیغ کرنے پر، تجھے نہ چھوڑنے پر، تیری تبلیغ بیان کرنے کے بعد اس نتیجے کو تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں. میں رستے میں پڑے کنکروں کو برداشت کرتا رہا ہوں. میں کانٹوں کو اپنے پیروں میں پیوست کرواتا رہا ہوں. میں مکہ کے بازاروں میں پڑے مجھ پر اوجڑیاں ڈالی گئیں، لیکن میں نے تیری تبلیغ کو تجھے فراموش نہیں کیا ہے اللہ. میں اپنی جمع پونجی تیری بارگاہ میں 313 کی طرح لے کر آیا. یہ 313 نہیں ہے، یہ کل اثاثہ ہے تیرے حبیب کا. اے اللہ مجھے میری عزت نہیں، لیکن یہ یاد رکھ اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے تو کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کہا کل تیرا نام لینے والا اللہ کوئی نہیں ہوگا. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زار و قطار روتے رہے روتے رہے روتے رہے. حضور نے فرمایا میں نے تنکا تنکا کر کے کبھی دعا میں ابو بکر کو مانگا، کبھی عمر کو مانگا، کبھی حمزہ کو مانگا، کبھی علی کو مانگا. فرمایا میں نے تنکا تنکا کر کے ایک گھونسلہ جمع کیا ہے، اور کفار تیار ہیں، بجلی کی سی تیزی سے آئے ہیں کہ آگ لگا دیں اس گھونسلے کو، برباد کر دیں اس گھونسلے کو. لیکن اے اللہ تو کریم ہے، تو حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھرم رکھنے والا ہے. فرمایا اے حبیب، اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تو ان مٹھی بھروں کو بچا لے. میں صرف تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، کہ اے اللہ یہی ہیں وہ جو میں جن کو رو رو کر تجھ سے مانگ رہا ہوں، یہ وہی ہیں کہ آج اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں تو روئے زمین پر کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو تیرا نام لے، جو تیرا نام لیوا ہو. تیرا نام لیوا دنیا سے ختم ہو جائے گا. بس یہی الفاظ سے زار و قطار رو رہے تھے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اچانک سے سجدے سے میرے حبیب نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے. اور میں نے کہا آج حبیب صلی اللہ تعالی وسلم جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے. فرمایا ابو بکر اللہ رب العزت نے مدد پہنچا دی. اللہ اکبر. وہ بدر کا مقام تھا جہاں روزے کی حالت میں مسلمان لڑ رہا تھا. ایک کھجور کھا کر چوس کر مسلمان لڑ رہا تھا، اور پھر اللہ کی غیب سے مدد آئی. میرے حبیب نے غیب سے مدد منگوائی اور غیب سے فرشتے نازل ہوئے اور فتح مسلمانوں کو عطا ہو گئی. اللہ اکبر. فرمایا ابو بکر اب سیبہ بدر ھذا جبرائیل اخذا بانامی فرسہی. کہا ابو بکر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی ہے، مسلمانوں کے نصیب میں فتح عطا فرما دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی طرف رجوع کرنے کو قبول فرما لیا ہے. تو یہ وہی سجدہ ہے جس کے لیے میرے حبیب جھک گئے. میرے حبیب روتے رہے اور سجدے میں سر رکھا اور امت کو درس دے دیا کہ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے سجدے میں جا کر مانگو. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بدر کے مقام میں اتنی زیادہ فاقہ اور اتنی زیادہ کمزوری کی حالت میں مسلمانوں نے ان کے لشکروں کو، ہزاروں کو گرا دیا، ہزاروں کو مار دیا، واصل جہنم کر دیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرتا تھا پیچھے مڑ کر، اور اس کے بعد واپس آ کر قتل کرتا تھا، پھر میں زیارت کرتا تھا، پھر میں قتل کرتا تھا، پھر میں زیارت کرتا تھا، پھر میں قتل کرتا تھا. اور میرے حبیب سجدے میں یہی فرما رہے ہوتے تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ امت کو سجدوں کی لذتوں کو پا لینا چاہیے، امت کو سجدے میں جھک جانا چاہیے، امت کو سجدے میں گر جانا چاہیے، امت کو تڑپ تڑپ کر مانگنا چاہیے۔ تو یہی امت ہے، نہ ان کا پھر کوئی کرونا کچھ بگاڑ سکے گا، نہ ہی کوئی اور وائرس ان پہ اثر انداز ہو سکے گا، نہ ہی گناہوں کا وائرس ان پر آ سکے گا۔ سجدے میں جائیں، سجدے کی لذتیں پائیں۔ اللہ کریم غزوہ بدر کے اصحاب کے صدقے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے صدقے اور طفیل ہم تمام کو بعمل بنائے، ہم تمام کو سجدوں کی لذتیں لوٹنے والا بنائے۔ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں۔ ایک بات ہے، ایک پیغام ہے، اپنے جذبات اور اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے، ٹوٹے پھوٹے اللہ کریم قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں سجدے میں لذتیں لوٹنے والا بنائے، اور اللہ کریم ہمیں رمضان کی برکتیں لوٹنے والا بنائے۔ مجھے فیڈ بیک دیجیے، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔